الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم۔ سورہ النساء کی 3 آیات بینات اللہ رب ذوالجلال کے پاکیزہ قرآن سے تلاوت کی ہیں۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے کو روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے دور کی گمراہی میں۔ ان الذین کفروا وظلموا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ تبارک و تعالی نہ ان کی بخشش فرمائے گا اور نہ ہی ان کو راستے کی طرف ہدایت دے گا، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بات بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا اور کفر اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام اور قرآن کی آیات کا انکار کرنا، اللہ رب ذوالجلال نے اس کو دور کی گمراہی فرمایا ہے۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، صرف گمراہی نہیں بلکہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ آیت پاک کی تفسیر کے اندر حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روز ازل سے روح کو پیدا فرمایا تو ان روحوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نور ازلی کو چھڑکا، اور نور ازلی کا ایک ذرہ بھی اگر کسی کے اندر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور ازلی کے ایک ذرے کی برکت سے
اسے کبھی بھی جہنم میں رہنے نہیں دے گا، بلکہ اس نور کی روشنی اور اس کی برکت کی وجہ سے اسے جہنم سے نکال کر پھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج من النار یخرج من النار من کان فی قلبہ ذرۃ من الایمان۔ فرمایا ہر وہ شخص کہ جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ ذَلِكَ النُّورُ يَخْلُدُ فِي النَّارِ، اور وہ جو نور ازلی اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے روح پر چھڑکا تھا، اگر اس نور کا ایک ذرہ بھی کسی کے اندر نہ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي ظُلْمَةٍ عَظِيمَةٍ لا يمکن الخروج منها، اس لیے کہ وہ ایسے گٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر اب وہ گر چکا ہے کہ جہاں سے اس کا نکلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ کہ جس کے دل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا وہ نور ازلی جو ہے وہ موجود نہ ہو اور وہ اس سے اس کا دل خالی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ وَقَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور وہ دور کی گمراہی میں نکل گیا۔ بندہ مومن کو، راہ ہدایت پر چلنے والے انسان کو، مومن کو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کی گواہی دے جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ قرآن و سنت کے حق ہونے کی، انبیاء اور رسل کے برحق ہونے کی، جنت اور دوزخ کی اور آخرت کے دن کی، اللہ تعالیٰ کی تمام کتب سماویہ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گواہی دی ہے، بندہ مومن اسی گواہی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر ہی خیر فرمائے گا۔ اس وجہ سے کہ وَيَقْبُلُ قَوْلَ اللَّهِ وَقَوْلَ الرَّسُولِ وَقَوْلَ وَارِثِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو علماء ان کے علم کے وارث ہیں اور علماء عاملین ہیں، باعمل علماء ہیں، ان کی قول کو قبول کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ يَنْطِقُونَ عَنِ اللَّهِ وَعَنِ الرَّسُولِ، اس لیے کہ جو علماء برحق ہیں اور جو علماء باعمل ہیں وہ کوئی بھی بات اپنی نہیں کرتے، وہ یا تو اللہ کا فرمان سناتے ہیں یا رسول اللہ کا ارشاد سناتے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ پھر اللہ کے فرمان کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو اور جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وارث اور حقیقی وارث ہیں آپ کے علم کے، ان کی بات کو قبول کیا جائے۔ اور اگر کوئی ان کی بات کو، علماء برحق اور علماء باعمل کی بات کو قبول کرنے سے قاصر ہو جائے، عاجز آ جائے اور قبول کرنے سے منہ پھیر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ اس لیے کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں آپ کا فرمان ذکر کیا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یقوم الناس من مجلسی علی ثلاثۃ اصناف، کہ میری مجلس میں بیٹھنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری مجلس میں بیٹھنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کافر محض و منافق محض و مؤمن محض،
فرمایا مخلص یعنی سچے اور کھلے کافر، اور ومنافق محض، اور کھلے منافق، ومؤمن محض، اور کھلے مومن۔ فرمایا میری مجلس کے اندر اور میری صحبت میں بیٹھنے والے یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کیسے پہچان ہوگی کہ کون کافر محض ہے، کون مومن محض ہے اور کون منافق محض ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وذالک، اس وجہ سے کہ لأنی افسر القرآن واقول عن اللہ عز وجل وعن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جب میں اپنی مجلس میں اپنے درس اور تدریس میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، یا اللہ کے فرمان کو بیان کرتا ہوں، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو بیان کرتا ہوں، تو فَمَن لَا يُصَدِّقُنِي فَهُوَ كَافِرٌ مَحْضٌ۔ فرمایا جو میری ان باتوں کو سن کر، اللہ کے فرمان کو یا رسول اللہ کے فرمان کو سن کر اس بات کی تصدیق نہ کرے، تو فرمایا اس کے کافر ہونے میں شک نہ کرو، کہ جو اللہ کا فرمان سن کر اللہ کے فرمان کی تصدیق نہ کرے اور رسول اللہ کے فرمان کی تصدیق نہ کرے۔ اور فرمایا وَمَن ضَاقَ قَلْبُهُ فَهُوَ مُنَافِقٌ، اور فرمایا جب میں اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو بیان کروں اور قرآن کی تفسیر کو بیان کروں، اور فرمایا سننے والوں میں اور میری مجلس میں بیٹھنے والے وہ کہ جن کے دلوں کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر کشائش نہیں رہتی، دلوں کے اندر وسعت نہیں رہتی اور دل تنگ ہونے لگتے ہیں، تو فرمایا فَهُوَ مُنَافِقٌ، فرمایا ان کے نفاق کے اندر شک نہ کرو، وہ پکے منافق ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَن نَادِمَ عَلَى مَا صَنَعَ وَعَزَّمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَذْنِبُ كَانَ مُؤْمِنًا خَالِصًا، اور فرمایا جب میں اپنی مجلس میں بیان کروں اور باز کروں تو ان میں بیٹھنے والا اگر کوئی دل ہی دل کے اندر شرمندہ ہونا شروع ہو جائے اس کیے پر کہ جو اس نے اپنی زندگی کے اندر عمل کیے ہیں، جو اس نے اپنی زندگی کے اندر پاپ کیے ہیں، وہ دل ہی دل کے اندر اس بات پر شرمندہ ہونا شروع ہو جائے اور اس بات کا عزم کر لے کہ وہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، کان مؤمنا خالصا، فرمایا وہ تو پکا مومن خالص مسلمان ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے قرآن کی یہ شان ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ فرماتا ہے کہ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کی قرآن کی آیات کو بیان کیا جائے اور آیات تلاوت کی جائیں تو اہل ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان کے اندر پختگی آ جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے مومن مسلمان کے یہ اللہ کا قرآن میری ہدایت کے لیے آیا ہے، امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اگر میں نے اس قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کی تو پھر تو سراسر گمراہی ہے۔ ہست دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بئی قانون ثبات، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا الہی، شان مصطفیٰ، زندہ باد۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و سنت کی آیات کو اور احکام کو سن کر ایمان کے اندر تازگی پیدا ہونا اور ایمان کا بڑھنا اور ایمان کا تازہ ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان موجود ہے۔ اور اگر کوئی قرآن و سنت کے فرمان سے، قرآن و سنت کے پیغام سے اگر کوئی تنگی محسوس کرنے لگے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے اس کے سینے کے دروازوں کو، اس کے دل کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اب وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھے اور گمان کرنے لگے تو جب ظاہر بات ہے کوئی جو بیان کرنے والا، جیسے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بیان کرنے والا افسر القرآن واقول عن اللہ عز وجل وعن الرسول، وہ اپنی بات تو کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہے، اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہے، تو
تو اگر یہ سن کر اس کے دل کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نفاق کے اندر شک نہیں کرو۔ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ وَذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى الْعِلْمِ، اس لیے کہ یہ معاملات اعتقادیات کے ساتھ ہیں، اس کے نظریات کے ساتھ ہیں، اور نظریات کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وَالْعَمَلُ ثَانِيًا، علم کے بعد دوسری جو حیثیت ہوتی ہے وہ عمل کی ہوتی ہے۔ عمل بعد میں ہوتا ہے، علم پہلے ہوتا ہے، اور علم سے پہلے انسان کا اعتقاد ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اعتقاد کے اندر اتنی کمزوری آ جائے کہ وہ اللہ کے فرمان کو سن کر اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا نہ ہو، اللہ کے نبی کے فرمان کو سن کر اس کے دل کی حالت نہ بدلے اور دل تنگ ہونے لگے، تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو سننے کے بعد اگر یہ کیفیت بن جائے تو فرمایا پھر اس کے نفاق کے اندر شک نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل کا تعلق علم سے ہے اور علم کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ لِأَنَّهُ ثَمَرَتُهُ، اس لیے کہ انسان کا جو عمل ہے نا وہ اس کے علم کا پھل ہے۔ علم ایک درخت کا نام ہے اور اس کے ساتھ لگنے والے عمل جو ہے وہ اس کا پھل ہے۔ عمل تب ہے کہ جب علم ہے، اور علم تب آتا ہے جب انسان کا اعتقاد بنتا ہے، جب اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العلم، علم کیا چیز ہے؟ مل علم، علم کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دلیل العمل، فرمایا علم تو عمل کا رہنما ہے، علم عمل کا رہنما ہے، رہبر ہے۔ پھر عرض کیا گیا فمل عقل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا عقل کیا ہے؟ تو قال علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا قائد الخیر، فرمایا عقل یہ ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی رہے۔ عقل وہی عقل ہے کہ جو انسان کی بھلائی کی قائد بن جائے۔ قائد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے پیچھے چلانا اور آگے اس کی قیادت کرنا، اس کی رہنمائی کرنا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا عقل وہی عقل ہے جو انسان کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ پھر عرض کیا گیا فمن ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ خواہشات کیا ہیں؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا مرکب المعاصی، فرمایا خواہشات تو معصیت اور گناہوں کے ارتکابات کا نام ہے۔ جو چیزیں انسان کو، جو خواہشات انسان کو معصیت کی طرف بلائیں، نافرمانی کی طرف بلائیں، فرمایا وہ ساری کی ساری انسان کی خواہشات ہیں، اور یہی خواہشات انسان کو برائی پر جو ہے وہ چلانے کے لیے انسان کو رہنمائی کرتی ہیں۔ پھر عرض کیا گیا قیلا فمن مال یا رسول اللہ، حضور مال کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا رداء المتکبرین، فرمایا مال تو غرور اور تکبر کرنے والوں کی اوڑھنی ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والوں کی جو چادر اور اوڑھنی ہے یہ مال ہے۔ یہ ایک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خاص کیفیات کے اندر، حضور کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کیا جاتا تو پھر خاص جو ہے وہ تصوف کے اندر اور گہرائی کے اندر ڈوب کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں ڈوب کر سرکار مدینہ علیہ السلام پھر کسی سائل کو اس کے سوال کا جواب ارشاد فرماتے تھے۔ تو عرض کیا حضور مال کیا ہے؟ فرمایا مال تو متکبرین اور دنیا داروں کی اوڑھنی ہے، یہ تو دنیا داروں کی محبت کی چیز ہے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ مت دنیا، حضور دنیا کیا ہے؟ تو فرمایا سوق الآخرہ، فرمایا دنیا تو آخرت کا بازار ہے۔ یہ دنیا آخرت کا بازار ہے۔ جیسے انسان بازار میں نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیز میرے حق میں بہتر ہے اور کون سی چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اور وہ اصل چیز کی تلاش کے لیے اور اس کو طلب کرنے کے لیے پورے کے پورے بازار گھومتا ہے کہ مجھے ایک نمبر اچھی چیز مل جائے اور جو ہے وہ میں بناوٹ سے بچ جاؤں اور غلط چیز سے بچ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا تو آخرت کا بازار ہے، یہاں تو ہر بندہ مومن
دیکھنا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کی آخرت کے لیے کون سا اس کا عمل اچھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری زندگی اور تمہیں موت دی اسی لیے ہے کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں بہترین عمل کون کرے گا۔ تو جیسے بازار میں گزرتے ہوئے ہم اچھی چیز کے تلاش کے اندر رہتے ہیں، ایسے ہی دنیا کی زندگی کے اندر اپنی آخرت کے لیے اچھا عمل تلاش کریں کہ آخرت میں ہمیں آرام اور سکون اور راحت کیسے پہنچ سکتی ہے، ہم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو جو جتنی اچھے عمل کی جستجو میں رہے گا اور اچھا عمل کرتا رہے گا، رب ذوالجلال اسے آخرت کی اس کی منزلیں آسان کرتا جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے انعامات اور اکرامات عطا فرماتا جائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان، ان کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کبھی ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے۔ ہر ایک انسان کے اوپر نظر اٹھا کر ہم دوسروں کے اندر عیب اور برائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، کبھی ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ تو جب انسان اپنے آپ میں دیکھے تو اسے کسی کی برائی نظر نہیں آتی، اسے کسی کا عیب نظر نہیں آتا۔ جب تک رہے دیکھتے جب تک اوروں کے عیب و ہنر، نہ جب تک تھی اپنے عیبوں پر نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر تو جہاں میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ انسان اپنے آپ کے اندر جھانکے نا تو پھر اسے کوئی برا دنیا کے اندر نظر نہیں آتا، اور جب وہ اپنے آپ سے نظر اٹھا لے اور پھر وہ دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دے تو پھر اسے ہر ایک برا نظر آتا ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات عالیہ سے ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی نظریات اور اپنی سوچوں اور اپنی فکروں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی اہل طاعتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون۔ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.